الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 نمبر آیا سورہ نور۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ الحق المبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدقت یا رب العالمین۔ یومئذ وہ دن یوفیہم پورا پورا دے گا ان کو اللہ دینہم ان کی جزا ان کا بدلہ الحق سچائی کے ساتھ، ویعلمون اور وہ جانتے ہیں ان اللہ یقیناً اللہ هو الحق وہی حق ہے، المبین بڑا واضح۔ الخبیثات خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون اور خبیث مرد، للخبیثات ناپاک اور خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک یہ مبرؤون بری ہیں، مما اس سے یقولون جو یہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور بڑی عزت والا رزق ہے۔ کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اور اہل فضل اور وسعت والے مالدار بندوں کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم اٹھائیں کہ وہ مال نہیں خرچ کریں گے قریبیوں، مسکینوں اور مہاجرین پر۔ معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے، چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن غافل مومنہ عورت پر، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ دن جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، اور ان کے پاؤں جو کچھ یہ کرتے رہے اس پر گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے اور بیٹھے بیٹھے مسکرا پڑے۔ جب مسکرائے تو صحابہ کرام سے پوچھا، تم نے مجھے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرائے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، یا اللہ کیا تو عدل کرنے والا نہیں ہے؟ تو نے ظلم کو حرام نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کر دیا۔ کہے گا یہ جو فرشتوں نے سب کچھ لکھا ہے میں اسے کیسے مان لوں، میں اسے کیسے تسلیم کر لوں؟ وہ فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جاتے ہیں نہ حق غالب۔ آدمی کوئی دم تحریر ہمارا بھی تھا، وہ جو غالب نے کہا کہ جب لکھا جا رہا تھا ہمارا بندہ بھی کوئی تھا، فرشتوں نے لکھ کر دے دیا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہے گا یا اللہ میں نہیں مانتا، گواہی میری اپنی گواہی اس کے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی بات نہیں، اب تیری گواہی تیرا جسم ہی دے گا۔ پھر یہ آیہ مبارکہ کہ لو اب تمہاری زبان تیرے کہے پہ نہیں بولے گی، میرے کہے پہ اب بولے گی۔ ساری زندگی تیری زبان تیرے کہے پہ بولتی رہی نا، اب میرے کہے پہ بولے گی، اور پھر ہاتھ میرے کہے پہ بولیں گے، یہ چمڑا میرے کہے پہ اب بولے گا۔ اب بتلا کس کس گواہی کو تو رد کرے گا؟ فرشتوں کے لکھے کو تو نے رد کر دیا، یہ اپنی زبان کی گواہی کو، اور وہ پھر اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے سکون اور عذاب سے بچاؤ کے لیے تو میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا، تم ہی میرے خلاف بول پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ پورا پورا یوفی پورا پورا، وفا اسی سے ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ جو بات کر لیں اسے پورا کرنا وفا ہے، اسی سے متوفا، ہم متوفی کہہ دیتے، متوفا لفظ ہوتا ہے کسی کو فوت ہو جائے تو وہ پورا پورا اس کے جو ہے اس میں اللہ کا جو امر تھا، جو روح تھی وہ پوری پوری اللہ تعالیٰ لے گیا۔ تو اسی سے متوفا کہا جائے، وفات کا لفظ جو آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دیں گے دینہم، ان کا بدلہ. اب آئیں پہلی سورہ پہ، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. یہاں دین جو ہے وہ بدلے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. دینہم الحق، پوری سچائی اور حق کے ساتھ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. کسی کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ میں فیصلہ کروں گا، عدل انصاف کے ساتھ. اور اگر اس پر ایک حدیث مبارکہ کو ساتھ لے لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سینگ والی بکری کو بھی زندہ کریں گے جس نے سینگ دوسری بکری کو مارا ہوگا، اور اس کو بھی بدلہ دلا کر کے پھر مٹی میں ملا دیا جائے گا، کیونکہ وہ یوم العدل ہے. قیامت کا دن اسے یوم العدل کہا جاتا ہے، انصاف کا دن. وہاں کسی کا بھائی چارہ کام نہیں آئے گا، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی. 2 دفعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ خاندان، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس دن دوستیاں کام نہیں آئیں گی، مال کام نہیں آئے گا. اس دن تو آپ کے کرتوت، میرے کرتوت، اچھے ہیں تب بھی، برے ہیں تب بھی سامنے آ جائیں گے، اور اس کا بدلہ پورا پورا مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ انہیں پورا پورا دے گا، دینہم الحق، ان کا بدلہ، ان کی جزا حق کے ساتھ. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی حق ہے. اللہ ہی حق ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا. ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے. یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے کہ اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے، کیونکہ وہ الحق ہے، وہ ثابت ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. المبین، بڑا واضح. اسی پہ وہ ایک بڑا ہے نا منصور حلاج تھا جسے پھانسی دے دی گئی تھی منصور کو. اس پر صوفیہ بڑا کہتے ہیں. اس نے کہا تھا انا الحق، میں ہی حق ہوں. یہ کہہ دینا، یہ ایک بڑی ٹرم چلتی ہے وحدت الوجود کی، اور وہ وحدت الوجود میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ، بعض کہتے ہیں حلول کر جاتا ہے ہم میں، وہ کہتے ہیں اللہ ان میں داخل ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا جزء بن جاتا ہے. استغفر اللہ. خیر اس کی مختلف تشریحات ہیں. تو وہ حق کہا اس نے کہ میں ہی حق ہوں منصور، اور اس کو پھر پھانسی دے دی گئی کہ یہ عقیدہ کہ میں ہی حق ہوں یہ تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اہل ایمان جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی حق ہے اور بڑا واضح ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، اس میں شک شبہ نہیں. الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یہ طبعی رجحان کی طرف اشارہ ہے کہ ملان اور چاہت پاکیزہ جو ہے وہ خبیث عورتوں کی، خبیث اپنے جیسے جو ہے وہ لیول دیکھتے ہیں نا، اپنے جیسے لوگوں کی طرف رجحان ہوتا ہے. جو جس طرح کی سوسائٹی، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کے لوگ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین. خواتین بھی ایسا مرد پسند کریں گی جو ان کی سوسائٹی جیسا ہو، اور مرد بھی ویسے ہی پسند کرتے ہیں. اگر وہ دنیا دار ہیں، وہ دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے لیے پسند عورت کرے گا تو وہ ویسی کرے گا، اور کوئی کسی عورت نے اگر انتخاب کرنا ہے تو اس کا بھی ایسا ہی ہوگا. والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اور یہ اشارہ ہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اول و آخر کائنات کی سچوں کے سردار ہیں، پاکیزہ ترین زندگی گزارنے والے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والی ایک خاتون جس کے ساتھ ان کا رویہ، جس کے ساتھ ان کا برتاؤ برس ہا برس جاری رہے اور اس کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی. یہ ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اتنی پاکیز اور اتنی نفیس ذات، اور اس کے لیے
یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس نے نکاح کے بارے میں؟ اللہ نے کیا نا انتخاب، تو اللہ آپ کے لیے غلط چیز کا انتخاب کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ مرد، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ انبیاء کرام کے ضمن میں خاص طور پہ ہے۔ دو انبیاء کرام کی بیویوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ انہیں ان کے خامدوں کی وجہ سے کوئی بھی اسپیشل معاملہ نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گی۔ ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، ایک نوح علیہ السلام کی، لیکن وہ اپنے عقائد، اخلاقی برائی ان میں بھی نہیں تھی، اخلاقی برائی نہیں تھی، وہ اپنے خاندان، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کی وجہ سے جائیں گی، اخلاقی برائی کی وجہ سے نہیں جائیں گی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا، ہاں یہاں ایک اور چیز بھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جب یہ واقعہ ہوا نا، واقعہ افک جو ہم پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے، میاں بیوی بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، تو حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے کہنے لگے تو ایسا کام کر سکتی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں۔ کہا تیری اور میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ عائشہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ایسا سوچ سکتی، وہ کیسا سوچ سکتی ہیں؟ انہوں نے اسی وقت کہا، حضرت ابو ایوب انصاری رہ کر پڑوس میں رہنے والے تھے، بالکل ہمسائے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاکیزہ لوگ تو بری ہیں، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بری ہیں اس چیز سے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے تو بخشش ہی بخشش ہے اور بڑی عزت والا رزق ہے، بڑی عزت والا رزق ہے ان کے لیے، اور بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا نہیں میری دنیا اور آخرت میں بیوی یہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ بیوی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے میں عزت والا رزق دینے والا ہوں، اور عزت والا رزق اور بخشش ان کے لیے۔ چلیں وہ دن جب ہم پورا دے گا ان کو بدلہ ان کے رب حق کے ساتھ، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہی واضح حق، اور وہی اللہ حق ہے اور مبین واضح ہے۔ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ یہ بری ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ کل ہم نے دعا پڑھی تھی، اے اللہ تو ہی غیب اور حاضر کو جانتا ہے، آسمان و زمین کو وجود عطا کیا، ہر چیز کے رب بھی آپ ہیں اور ہر چیز کو مالک بھی ہر چیز کے آپ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے شرک سے، اور اس بات سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے اوپر کوئی ظلم کروں یا اس ظلم اور جو ہے برے کام کو کسی مسلمان کی طرف لے کر کے جاؤں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی یہ پڑھا کرتے اور کہتے کہ جو بندہ یہ پڑھے گا اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ فطرت اسلام پر اس کی موت آئے گی۔ صبح شام میں یہ پڑھ لے تو اس کی موت اگر ہو جاتی ہے، رات سوئے ہوئے یا دن چلتے پھرتے کام کرتے، اس نے صبح میں پڑھ لیا تو یہ فطرت اسلام پہ اس کی موت آئی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہم اے میرے اللہ، اسلمت میں نے مطیع کر لیا، نفسی اپنے نفس کو، الیک تیری طرف، وفوضت امری اور میں نے سپرد کر دیے اپنے معاملات، الیک تیری طرف، ووجہت اور متوجہ کیا وجہی اپنے چہرے کو، الیک تیری طرف، والجأت اور جھکا لیا میں نے ظہری اپنی کمر کو، الیک تیری طرف، رغبتاً
محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ورہبتاً اور خوف کے ساتھ، خوف بھی اور شوق بھی، الیک تیری طرف، لا ملجا نہیں کوئی پناہ دینے والا، ولا منجا اور نہیں کوئی نجات دینے والا، من کا تجھ سے، الا الیک مگر تیری ہی طرف، آمنتو میں ایمان لایا، بکتابکا تیری کتاب کے ساتھ، الذی وہ جو انزلتا تو نے اتاری، وبنبیکا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الذی وہ جو ارسلتا جنہیں تو نے مبعوث کیا بھیجا۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیری طرف مطیع کیا، میں نے اپنے معاملات کو تیرے سپرد کیا، میں نے اپنے چہرے کو تیری بارگاہ کی طرف متوجہ کیا، میں نے اپنی کمر کو تیرے آگے جھکایا، شوق کے ساتھ بھی اور ڈر کے ساتھ بھی۔ کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر تیری طرف سے، اور کوئی راہ نجات نہیں ہے مگر تیری طرف سے۔ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے مبعوث کیا بھیجا۔ اللہ حکم الحاکمین اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر